الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور او لوگ کھانا کھواندے نے اللہ دی محبت واسطے مسکینا و یتیما و اسیرا مسکیناں نو کھانا کھلاندے نے یتیماں اور قیدیاں نو کھانا کھلا رہے نے انما نطعمکم لوجه اللہ بے شک او کھانا کھلاندے نے اللہ راضی ہو جائے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا اور اونا دا ارادہ یہ نہیں ہوندا کہ کوئی بندہ اونا نو او دا بدلہ دے وے یا شکریہ ادا کرے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا بے شک کھانا اس واسطے کھلاندے نے کہ اپنے رب کولوں ڈر دے نے کہ او دن بڑا ہی سخت اور اداسی والا ہوئے گا صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 29واں سورۃ دا نام سورہ دہر سورہ دہر دیاں 3 آیات بینات اور انہاں دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوشت گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
اور سانو ساریاں نو یہ اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام دے مہینے دے اندر جیڑا بڑا ہی حرمت والا احترام والا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر کچھ لوگاں دا یہ ذہن ہے کہ 8-10 دن کچھ نہ کچھ کر لیا جائے، ہو سکتا ہے نجات مل جائے۔ نجات دا ذریعہ اور منبع او قرآن و حدیث سے عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے جیڑا قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، او اللہ احکم الحاکمین دے ہاں مقبول و منظور نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دے صحابہ، آپ دے اہل بیت کیا جاندہ ہے جیڑے گھر والے نے، اہل دا معنی والے، بیت میں نے گھر، جویں اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے۔ حدیث والے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت والے، گھر دے اندر سب تو پہلا انسان خود ہوندا ہے، پھر او دی بیوی ہوندی ہے یا زیادہ ہون، پھر او دی اولاد ہوندی ہے۔ اہل بیت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان، اونا دے بیٹے، کوئی بندہ مسلمان یہ سمجھے کہ میں اہل بیت نہ محبت کرنا، اے دی پاداش اندر معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو گالیاں بکدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، صحابہ کرام دی جماعت تیار کی تھی۔ کئی لوگ اس آڑ دے اندر کہ اہل بیت دا مقام آلہ ہے، شان آلہ ہے، عظمت زیادہ ہے، لہذا خلافت دا جڑا حق ہے او حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مناسب انداز نال جس وال اشارہ فرمان انہوں خلافت عطا کر دین،
ਇਹਦੇ ਨਾਲ معاذ اللہ اہل بیت دی عظمت اور شان دے اندر کمی نہیں آندی۔ اہل بیت انہاں دی عظمت اور شان اور مقام دنیا دے اتے کوئی ایسا اہل بیت نہیں کہ جدا شان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر والیاں نالوں اچا ہوئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل بیت دی عظمت اور شان نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مطہرات امہات المومنین انہاں دی عظمت اور شان نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور آپ دے نواسے کوئی نواسا آپ دے نواسیاں نالوں اعلیٰ مرتبہ نہیں رکھدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں جہان اتے کسے دیاں بیٹیاں آمنہ دلال دے بیٹیاں تو اعلیٰ نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں، اور ازواج مطہرات جنہاں نو معاذ اللہ اس مہینے دے اندر گالیاں دیتیاں جاندیاں نے، سب تو سچا میرا اور تواڈا رب ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام سب نالوں سچے نے، اور جنہوں رب آکھے، جنہوں رب عظمت دے وے، جنہوں رب شان دے وے، جنہوں خالق ارض و سما عظمتاں دے وے، اور کوئی عظمت دے سکتا؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا نساء النبی، سورہ احزاب 22 سپارہ، اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیۃ الأولیٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ رب العالمین مومنہ دیا ماوا اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے بارے اعلان فرما رہے ہیں، عظمت اور شانہ بیان کر رہے ہیں، اور دنیا والیاں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نیا بیویاں دا مقام دس رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو ہیں دنیا جہان دے اتے عورتاں اور بھی موجود نے مگر جیڑیاں عظمت جیڑیاں شانہ جیڑے مقام توانو اللہ نے مرتبے عطا فرمائے نے جہان دے اتے کسے عورت نو عطا ہی نہیں کیتے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اے دی پاداش اندر اے دے شکریہ دے اندر کرنا کیے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول ویطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا محبوب پیغمبر علیہ السلام دیو بیویاں تو سا تقوی اختیار کرنا ہے اپنی زبان پاک دے اندر نرمی لے آنی ہے اور ایک عام آدمی جیڑا دروازے دے آندا ہے او دے نال سختی نال پیش آنا ہے پیش کیوں آنا ہے اللہ فرماندے نے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ہو سکتا ہے او آواز سن گئے او دے دل اندر بیماری پیدا ہو جائے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا بات سختی نل کرنی ہے مگر بات اچھی کرنی ہے الفاظ اچھے ہونے جائی دینے لہجہ گرچہ سخت ہوئے اللہ رب العالمین ایمان والیاں عورتانو دسنا چاہندے نے اور قیامت تک دسنا چاہندے نے اللہ دا قرآن قیامت تک کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت قیامت تک کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ رب العالمین ایمان والیاں عورتاں دی تربیت فرما رہے ہیں اور اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کراں دے اے ایمان والیاں کراں دے اندر ٹکیاں رہا دے جویں جاہلیت دے اندر ہارو سنگار کر کے بڑے بڑے میک اپ کر کے عورتاں ننگے منہ بار چلیاں جاندیاں نے اس طرح نہ جایا دے اللہ فرماندے نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ازواج مطہرات دی تربیت فرما رہے ہیں اور مسلمان مردان دیاں بیویاں دی تربیت فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ نماز پڑھ دی رہا جے زکاتاں ادا کر دیاں رہا جے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت و فرما برداری کر دے رہا جے اے دی وجہ کی بنے گی اللہ رب العالمین انعامات کی نوازن گے اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ رب العالمین
تانوں عظمتاں عطان والا ہے اللہ رب العالمین تانوں شاناں دے نال نوازن والا ہے اللہ رب العالمین تانوں مقام عطا فرمائے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا جہان دے اندر سب نالوں عظمت والیاں سب نالوں مقام والیاں سب نالوں شان والیاں چار عورتاں پیدا کیتیاں نے حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم بنت عمران نے حضرت خدیجہ بنت خویلد نے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کول اور بھی رشتے آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری فاطمہ آلے چھوٹی ہے بڑی ہوئے گی پھر کرانگے حضرت وقت گزرتا جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے اظہار فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں بھی شادی کرنا چاہنا ہوا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بخوشی رشتہ قبول فرما لیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لیا علی حق مہر لے آنا تیری شادی کر دئیے نکاح پڑھ دئیے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرضاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے کول ایک سر ہے جدے نال میں جنگ کرنا وا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے علی سرہ لے آنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او سرہ لے کے آندے نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے شیخین جاؤ نا میرے ساتھیو جاؤ نا حضرت بلال نو نہ لے جاؤ نا اے زیرہ فروخت کر کے کوئی سامان خرید کے لے آؤنا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان دے کر گئے نے زیرہ فروخت کیتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 یا 450 درہم ادا کر دیتے نے تھوڑے دور آئے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آوازہ مار دینے آندے نے شیخین بزرگوں ادھر آؤنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ دینے انج لگ دے سرہ تھوڑے ہیں پیسے دیئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ پیسے ادا کر دیتے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے زیرہ بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کرنگے مینو عثمان نو اللہ اجر عطا فرمائے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی انہاں ایک چکی خریدی ہے ایک جائے نماز خریدے ہے ایک لوٹا خریدے ہے اے ہو جیاں چیزاں خرید کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو حاضر کر دیتیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود نکاح پڑھایا اور حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما شادی دے گواہ حضرت ابو بکر نے تے حضرت عمر نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خود اپنی بیٹی نو رخصت فرما رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنی بیٹی دے گھر آئے نے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھ دینے ایدہ نام کی رکھے آجے تے اگوں عرضہ کر دینے نام تے نہیں رکھے آج تو سا ہی رکھنا ہے اللہ دے
دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بیٹے دا نام حسن ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام وقت گزرتا جا رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیتا ہے، فرمایا اے دا نام کی رکھے ہے؟ حضرت علی ارضا کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دا نام حرب رکھے ہے، جنگ جو رکھے ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے دا نام حرب نہیں بلکہ اے دا نام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور اہل بیت دی عظمت اور شان اور مقام بیان ہو رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت دے نوجوان دے سردار ہونگے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اہل بیت دی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے اندروں ہے میں حسین دے اندروں ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کہن دا فرمان دا مقصد دے وے میں حسین دا حسین میرا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اہل بیت دی شان اور مقام بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک چھوٹا بیٹا 18 مہینے عمر ہے، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گود مبارک دے اندر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے انج موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان نے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گود مبارک دے اندر ہی دم دے جاندہ ہے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لما توفی ابراہیم، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم دے نام تے نام رکھے ہے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جدو اے فوت ہون دینے سدھا جنت دے اندر پہنچ جان دینے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ان لہو مرضین فی الجنہ، اللہ رب العالمین نے دودھ پلان والی دا انتظام جنت دے اندر فرما دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اہل بیت دی شان اور مقام اور عظمت کی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی آپ دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اے انج اپنے کر دے اندر نے انہاں دی والدہ عرض کر دیئے فرماندیاں نے اے حذیفہ بیٹے جاؤ نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو میرا سلام دینا ہے، اپنے واسطے دعا کروانا ہے، میرے واسطے بھی دعا کروانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انج مسجد نبی اندر آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال مغرب دی نماز پڑھی ہے، پھر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر دے رہے نے۔ عشاء دی اذان ہوئی ہے، عشاء دی نماز پڑھی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر وال تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بھی مگر جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے انج لگتا جی میں میرے مگر حذیفہ آ رہا ہے۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام عرضاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں حذیفہ ہی آ رہے آواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جا اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری والدہ نوں بھی معاف کرے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے حذیفہ حدیث پاک سندا جانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرما لینا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيَّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے اے حذیفہ ہنے او فرشتہ دنیا دے آیا ہے جیڑا فرشتہ کدی دنیا دے آیا ہی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے انہیں آگے ای پیغام دیتا ہے اللہ رب العالمین دا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اہل بیت دی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کہ منوں بھوک لگی ہے میں اپنے گھر اندروں نکلے آوانا ادھروں حضرت ابو بکر آ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ابو بکر کدھر جا رہا ہو عرضاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مینوں بھوک لگی ہے میں تواڈے ول آ رہا ہاں ادھروں حضرت عمر آ رہے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر کی دردار آتا ہے آندے نے بھوک لگی سی میں گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر جانا وانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری دے باغ اندر پہنچ گئے حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے گھو دا ٹھنڈا پانی لے آندا ہے انج تازہ کھجوراں توڑ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پیش کر دیتیاں نے انی دیر نو بچڑا سبا کر دینے انج ہانڈی پک جاندی ہے سالن تیار ہو جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اہل بیت دی عظمت اور شان اور مقام اے شان اور مقام ایویں نہیں نہ مل دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے انج کھانا تیار ہو کے آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے ابو ایوب 6 دن ہو گئے نے میری بیٹی فاطمہ نے کھانا نہیں نہ کھادا اے کھانا اٹھاؤ نہ میری بیٹی دے کر دے آؤ اہل بیت دی عظمت اور شان اور مقام ہے کہ 6 دن کھانا نہیں ملیا اپنی زبان پاک دے اتے نہ شکری دا ایک لفظ بھی نہیں لیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج مسجد نبی اندر تشریف فرمانے صحابہ کرام بیٹھے نے مہمان آیا ہے کراں جو پتہ کرایا کھانا کوئی نہیں ملیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان دے کھانے دا بندوبست کرو نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مہمان ہے انج حضرت فاطمہ دے گھر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے نے اللہ دے پاک
پیغمبر علیہ السلام دا مہمان ہے، اینو کھانا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فرماندی ہے اے چاچا جان کھانا تے موجود نہیں، میری چادر لے جاؤ نا، کسے دکان تے رکھ کے 2 کلو جو جا گندم لے آنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اینج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی چادر پکڑ دینے، ایک یہودی شغمان نامی یہودی ہے وہ دی دکان دے پہنچ دینے، تو یہودی پوچھ دے اے سلمان چادر کی دیئے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اینا دیاں چیخاں نکل جان دیاں نے، فرماندے نے اے چادر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دی چادر ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چہیتی بیٹی دی چادر ہے۔ او یہودی دیاں چیخاں نکل جان دیاں نے، آندہ تورات و انجیل دے اندر اسی صحابہ کرام دی عظمت پڑھنے آئے، اہل بیت دی شان پڑھنے آئے، تورات و انجیل دے اندر موجود ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ او صحابہ اے ہو جائے ہونگے، او اہل بیت دی عظمت ہوئے گی، اہل بیت دی شان ہوئے گی کہ اپنے آپنو کنی بھی ضرورت ہے او مسکینانو مہمانانو کھانا کھلا دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے داماد نے، شیر خدا نے، فاتح خیبر نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اہل بیت دی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قلعہ خیبر دا قلعہ فتح نہیں نہ ہو رہا ہے، کافی دن گزر گئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کل میں اس انسان اس مومن نو چنڈا دے آنگا جیدے نال اللہ دا رسول محبت کردہ وہ اپنے رب نال تے اپنے رسول نال محبتاں کردہ ہوئے گا۔ صحابہ کرام دے ذہن پا کے چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اے درجہ منو مل جائے، صبح ہوئی نا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اینا علی، حضرت علی کی در نے رضی اللہ تعالی عنہ تے عرضاں کر دینے کہ اونا دیاں اکھاں دکھ رہیاں نے، انج لے آندہ گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے وے شان اور مقام ہے وے، اپنا لوا مبارک کٹ کے اکھاں چپایا، اکھاں درست ہو گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے کر مزدوری کیتی ہے، 2 کلو جو ملے نے، انج لے آکے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑائے نے، انہوں نے چکی چلائی ہے، آٹا بنے ہیں، انج روٹیاں پکیاں نے، باہروں آواز آئی ہے میں مسکین منو بھوک لگی ہے منو کھانا دے دے ہونا۔ حضرت علی نے روٹیاں چکیاں مسکین نو دے دیتیاں، پھر آٹا گنیا روٹیاں پکیاں، پیچھوں آواز آئی ہے میں قیدیاں، روٹیاں چکیاں قیدی نو پھڑا دیتیاں نے، پھر روٹیاں پک دیاں نے، انج ایک یتیم بچے دے رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکل دینے، پوچھ دینے بیٹا کیوں رونا ہے بیا؟ آندہ میرے والد
والدین فوت ہو چکے نے، مینوں بھوک لگی ہے، میرے کول کھان نو کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، انج روٹیاں چکیاں نے، اس بچے نو اپنی گود اندر بٹھایا، انہوں کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اہل بیت دی عظمت ہے، صحابہ کرام دی شان ہے کہ اپنے آپ نو لوڑے مگر مسکیناں نو کھلا رہے نے، قیدیاں نو کھلوا رہے نے، انج یتیماں نو کھانا کھلا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے کھانا اس واسطے کھلاندے نے کہ کوئی بندہ شکریہ ادا نہ کرے، کوئی بندہ دنیا تے بدلہ نہ دے، بلکہ کھانا کھلاندے نے اللہ راضی ہو جائے۔ ساڑی نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ اسی کسے نال نیکی کریے، کسے نو کھانا کھلائیے، کسے نو عزت دئیے کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔